کی جگہ گزر جائے. 3 آدمی سفر کر رہے ہیں, 3 آدمی, ایک یہودی, ایک عیسائی اور ایک مسلمان. اتفاق سے جب آپ کھانے کے لیے بیٹھے تو دسترخوان پہ جب کھانا رکھا گیا, روٹی رکھی گئی, اتفاق سے کھانا اتنا ہی تھا کہ ایک آدمی کھا سکتا, ایک آدمی کے وقت, اور کھانے والے کتنے تھے؟ 1 2 3. اب کون کھائے؟ آپس میں مشورے سے یہ طے ہوا کہ کوئی نہ کھائے, تینوں کے تینوں سو جائے, اور سونے کے بعد جو سب سے اچھا خواب دیکھے گا, سب سے اچھا خواب دیکھے گا, وہی صبح اٹھ کر کے اور کھانا کھائے. کہا ٹھیک ہے. یہودی بھی سو گیا اور عیسائی بھی سو گیا, اور جو مسلمان تھا وہ سویا نہیں, وہ مٹیا نہیں, وہ سویا نہیں, مٹیا نہیں. اب جب دیکھا دائیں اور بائیں دونوں لوگ جب کھراٹے لینے لگے تو یہ جو مٹیائے ہوا تھا وہ اٹھا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے پورا کھانا صاف کر دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھانا صاف کر دیا, اور پھر دعا پڑھا اللہم باسمک اموت واحیا, اور دعا پڑھ کر اطمینان سے سو. اب صبح جو ہے سب سے پہلے جو یہودی تھا ان کی نیند تھی, سب سے پہلے اس کی نیند. اس نے اپنے بازو میں سوئے ہوئے کو جگایا, اٹھو اٹھو, ارے جلدی جلدی تینوں اٹھو اور اپنا اپنا خواب بیان کرو, کس نے کیا خواب دیکھا, تاکہ پھر فیصلہ ہو سکے کہ کس کا خواب سب سے اچھا ہے, کس کا خواب سب سے اچھا ہوگا وہ کھانا تناول فرمائے. تو اس نے جب جگایا, عیسائی کو جگایا تو وہ اٹھ گیا. اب جب اس کو جگانے لگا تو راتی میں کام تمام کر دیا تھا, تو لگا یہ مٹیا. تو کہا اچھا ایسا کرو, پہلے ہم ہی دونوں جب اٹھ گئے تو اپنا اپنا خواب ہم دونوں بیان کریں, اس کے بعد اس کو بھی جگایا. تو سب سے پہلے یہودی نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا. اس نے پہلے تمہید باندھا کہ سب سے بڑھیا خواب ہم ہی دیکھے, اس سے بہتر کوئی خواب ہو نہیں سکتا, اس سے اچھا کوئی سپنا ہو ہی نہیں سکتا. کیا خواب دیکھا؟ کہا کہ میں نے خواب میں اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, اور صرف میں نے اپنے پیغمبر کو خواب میں نہیں دیکھا, بلکہ ہمارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ کو لے کر کوہ طور پر گئے, اس مقام مقدس پہ گئے جہاں پر اللہ رب العزت سے وہ ہم کلام ہوئے تھے, جہاں اللہ کی تجلی نازل ہوئی تھی. اس مقام مقدس کو بھی میں نے دیکھا, اس مقام مقدس کی بھی زیارت ہوئی, پیغمبر کی بھی زیارت ہوئی, کوہ طور کی بھی زیارت ہوئی. بتاؤ اس سے اچھا کوئی خواب ہو سکتا ہے؟ تو دوسرے نے کہا, عیسائی نے, کہ ارے اللہ کے بندے تم کوہ طور تک پہنچے اور سمجھ لیے کہ سب سے بڑی آپ دیکھیں, تم سے تو اچھا خواب میں نے دیکھا. کہا کیا دیکھا؟ کہا میں نے خواب میں اپنے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا, اور میرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجھ کو لے کر کے پہلے آسمان پر گئے, پھر دوسرے آسمان پر گئے, پھر تیسرے آسمان پر گئے, پھر چوتھے آسمان پر گئے. یعنی پہلا آسمان, دوسرا آسمان, تیسرا آسمان, چوتھا آسمان, چاروں آسمانوں کا میں نے سیر کیا. تم نے تو اپنے پیغمبر کو دیکھا اور کوہ طور پہ رک گئے, اور میں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ 4 آسمان, چوتھے آسمان کا سیر کیا. بتاؤ تمہارا خواب اچھا ہے کہ میرا خواب اچھا ہے؟ کہا یہ فیصلہ تو بعد میں ہوگا, پہلے اس کو سنو, اس سے بھی پوچھو کہ اس نے کیا دیکھا. اب دونوں مل کر کے اس کو اٹھایا, ان کو دونوں کی بات سن رہا تھا, اس لیے کہ سویا ہوا نہیں تھا, مٹیا ہوا, وہ دونوں کی بات سن رہا تھا جو مٹیا ہوا. اس کو اٹھایا, کہا کہ بھائی اب تم اپنا خواب بیان کرو جلدی سے, تاکہ فیصلہ ہو کہ کس کا خواب اچھا ہے وہ کھانا کھائے. تو اس نے کہا کیا بتائے, میرا خواب ایسا ہے جو بیان کرنے کے لائق نہیں, میرا خواب جو ہے وہ بیان کرنے کے لائق ہی نہیں. میں نے تو عجیب و غریب خواب دیکھا, عجیب خواب دیکھا.
کہا کہ بھائی آخر کیا دیکھا؟ بیان تو کرنا ہی پڑے گا، فیصلہ کیسے ہوگا؟ کہا کیا بتائیں؟ میں جب سو گیا پورے طور پہ، جب میں نیند کے آغوش میں پہنچ گیا تو میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک سرہانے کے جانب کھڑا ہو گیا اور دوسرا پاؤں کے جانب، اور دونوں کے ہاتھ میں گروج تھا، دونوں کے ہاتھ میں کوڑا تھا، اور دونوں کی نگاہیں سرخ تھی۔ کڑکدار آواز سے دونوں نے مجھے جگایا اور یہ کہا کہ ارے کم بخت کہیں کے، اللہ کی نعمت رکھی ہوئی ہے اور بغیر کھائے میں سو رہا ہے، مردود اٹھو پہلے کھانا کھاؤ، پہلے اٹھو۔ مرتا کیا نہیں کرتا، ایک سر کی طرف سوار تھا، ایک پاؤں کی طرف سوار تھا، مجبوری میں اٹھ کر کے آپ رات ہی میں چلا۔ اس نے کہا دونوں نے کہ ارے نالائق کہیں گے، جب وہ تمہیں مجبور کر رہے تھے کھانا کھانے کے لیے، تمہیں پریشان کر رہے تھے، مجبور کر رہے تھے، تو تمہارے ہی بازو میں ہم لوگ دونوں سوئے ہوئے تھے دائیں بائیں، تو تم نے ہم لوگوں کو کیوں نہیں جگایا؟ تم نے ہم لوگوں کو کیوں نہیں جگایا؟ اس نے کہا ارے اللہ کے بندے، میں نے اتنے زور سے شور مچایا کہ میرے شور کی آواز قبرستان کے مردوں نے بھی سنی ہوگی، لیکن تم میں سے کوہ طور پہ تھا اور دوسرا چوتھے آسمان پر تھا۔ آواز کیسے پہنچتی؟ ایک کوہ طور پہ اور دوسرا چوتھے آسمان پر۔ تو کوہ طور اور چوتھے آسمان پر پہنچ کر تقریر سنیے گا تو کوئی بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی، بیدار ہو کر کے سننا ہوگا۔ میری عادت ہے بیداری میں تقریر کرنے کی، اور مجمع کو بھی بیدار رکھتا ہوں۔ جب تک آپ بیدار ہوں گے میں بولوں گا، 1 منٹ زبردستی بولنے کی عادت نہیں۔ جہاں مجھے محسوس ہو جائے گا کہ اب آپ نیند کے آغوش میں پہنچنا چاہتے ہیں یا نیند غنودگی آپ کے اوپر چھا رہی ہے، وہیں پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک بار درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد